یہ سوال آج ہم اپنے مہمانوں سے کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں مہمان سابق سفیر ہیں اور آف ریجنل اسٹڈی کے صدر ہیں جوہر سلیم صاحب ہمیں جوائن کریں گے, جبکہ سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن عامر ضیاء صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. سب سے پہلے ہم عامر ضیاء صاحب پروگرام کا باقاعدہ جو آغاز ہے وہ میں آپ سے کروں گی کہ سر دبئی ایئر شو پاکستانی فضائیہ کی برتری اور پھر بھارتی فضائیہ کے لیے ایک اور لوئسٹ پوائنٹ ثابت ہوا ہے. سر اب بھی جو ہے وہ بھارتی جو سرکار ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنکھیں سر اس کی کھل نہیں رہی ہیں, اس پر کیا کہیں گے سر آپ؟ ظاہر کہ جو دبئی شو میں ہوا ایک حادثہ تھا, یقیناً بھارت کی اس سے بڑی سبکی ہوئی ہے اور سمجھنا چاہیے کہ جو بھارت کے اس میں کہتے ہیں ایئر فورس میں جو جھول ہے وہ زیادہ اشکار ہوا ہے. ان کے لیے امبیرسنگ بات یہ ہوئی ہے کہ ایک انٹرنیشنل ایونٹ کے اوپر جہاں پر وہ اپنا کہتے ہیں کہ ہوم گرون لوکلی مینوفیکچرڈ طیارہ جس کا انجن انہوں نے درآمد کیا تھا وہ دکھانا چاہ رہے تھے, اس کی مارکیٹنگ کرنا چاہ رہے تھے, تو اس کی ایک مارکیٹنگ ہوئی ہے جو کہ بھارت کے لیے دھچکا ہے. لیکن ہمیں آن اے سیریس نوٹ ہمیں سوچنا ہی چاہیے کہ اس طرح کے حادثے ہوتے رہتے ہیں, خاک مدین کسی بھی ایئر فورس کے ساتھ ایسی چیز ہو سکتی ہے, بدقسمتی ہوتی ہے یہ. لیکن ایک چیز ہمیں سمجھنی چاہیے اور مطلب میں اس پہ وہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں بعض لوگ جو ہیں وہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ جی بھارت کو شکست دی ہے. مجھے شکست کے لفظ کے اوپر ذرا سا اعتراض ہے. پاکستان کو برتری حاصل ہوئی ہے لڑائی میں, یقیناً ہوئی ہے. پاکستان نے دشمن کے دانت کھٹے کیے, بالکل کیے ہیں. جنگ میں شکست جو ہوتی ہے بڑے فیصلہ کن کوئی چیز ہوتی ہے. یعنی کہ اگر ہم کشمیر کو آزاد کرا لیں تو ہم کہیں گے جی ہم نے بھارت کو شکست دے دی, تو ایک تصادم ہوا تھا جس میں پاکستان کا اپر ہینڈ رہا. تو صحیح تناظر میں ہمیں چیزوں کو رکھنا چاہیے, اور وہ بعض اوقات آپ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ہم اپنے ہی نیریٹو کے وہ ہو جاتے ہیں, یرغمال بن جاتے ہیں. تو ہم نے یقیناً بھارت کا بالکل ناک توڑ دی, اس کو ہم نے بڑا مزہ چکھایا, لیکن جو اسٹریٹجک بنیادوں پہ ہوتی ہے فتح و شکست, وہ میرے خیال میں بھی اتنی ڈیسائسو لڑائی نہیں تھی. بھارت نے جارحیت کی, ہم نے اس جارحیت کا منہ توڑ جواب دے دیا. شکست ہوتی کہ کرا لیتے, خالستان وہاں بن جاتا, بھارت کی ہم کمر توڑ دیتے کہ آئندہ اس کے عزائم نہ ہو. لیکن ابھی بھارت میں پوٹینشیل ہے کہ جلد یا بدیر وہ زخم خوردہ ہے, وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے دوبارہ آ سکتا ہے. تو ہمیں مستعد رہنا, ہمیں تیار رہنا ہے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے. جب ہم شکست کا بیانیہ کر لیتے تو ہم اوور کانفیڈنس ہو جاتے ہیں. تو آئی رادر بی انڈر ڈاگ, کہ ہم انڈر ڈاگز ہیں اور ہم مطلب ہے ہمیں پتہ ہے کہ دشمن بہت بڑا ہے, ہم سے کئی گنا بڑی فوج ہے, کئی گنا بڑی اس کی ایئر فورس ہے, اس کی معیشت جو ہے ہم سے زیادہ مضبوط ہے. اس کے باوجود پاکستان نے جس طرح سے ان کا مقابلہ کیا, اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرے گا, لیکن ہمیں 71 کا زخم یاد رکھنا چاہیے جہاں پر جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا. کشمیر کا زخم ابھی تک تر و تازہ ہے. یہ تمام حساب کتاب جو ہے بھی پاکستان نے برابر کرنے ہیں. تو بھارت نے جو بھی کیا ہمارے ساتھ جارحیت کی, پہلگام کے واقعے کے بعد سے پیچھے پہلے اگر آپ یاد کریں انہوں نے پہلے بھی کیا تھا, جب وہ ان کے ایئر فورس کا طیارہ آ گیا تو ربی نندن کا طیارہ ہم نے جواب میں گرایا تھا. یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں. فروری میں جو واقعہ ہوا تھا, تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے اپنا بیانیہ تشکیل دینا ہے, اور ہمیں ہر وقت مستعد اور تیار رہنا ہے. یہ آپ کی بات سے متفق ہوں کہ جو کچھ ان کے ساتھ دبئی شو میں ہوا ان کی بدقسمتی تھی. لک از ناٹ فیورنگ انڈیا دیز ڈیز. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ایئر فورسز کے ساتھ, ہوائی وہ ہوتی ہیں فوج کے ساتھ, فضائیہ کے ساتھ ہوتا رہتا ہے. کسی بھی فضائیہ کا, امریکنز کے ساتھ ہو سکتا ہے, یہ رشینز کے ساتھ ہو سکتے ہیں, تو بھارت کے ساتھ بھی ہو گیا. لیکن ٹھیک ہے, ہمیں ایک کہتے ہیں نا ان کو پھلکا اڑانے کا موقع مل چکا ہے, جو کہ اچھی بات ہے. جی بالکل. سر فرانسیسی نیوی کمانڈر نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سر بھارتی رافیل طیارے گرائے گئے ہیں, اور یہ سب سر چینی ٹیکنالوجی نہیں جبکہ پاکستانی فضائیہ کی مہارت کا نتیجہ بھی تھے. تو سر یعنی صرف ہتھیار نہیں, پائلٹ بھی بہت سر اہمیت کے حامل ہیں. لیکن پاکستانی ایئر فورس کہتی ہے نا کہ رافیل بڑا زبردست پلیٹ فارم ہے. رافیل کوئی معمولی طیارہ نہیں ہے, وہ دنیا کے بہترین طیاروں میں شمار ہوتا ہے. لیکن اصل بات جیسے کہ ہمارے ایئر فورس کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کی ڈپلوائمنٹ کیسے ہوئی, ان کو لڑایا کیسے گیا, جو آپ کی فضائیہ کی تربیت کیا تھی, اس کے پیچھے جو سازی جو ذہن کر رہے تھے وہ کیسے تھے. تو وہ اس کے اندر ظاہر ہے کہ بھارت نے جو ہے فرانس کو بھی نقصان پہنچایا. انہوں نے اپنا تیجا گرا کر اپنی ایئر فورس, اپنی مارکیٹنگ خراب کی. تو انہوں نے فرانس کا جو رافیل ہے اس کو بھی اس کی ساکھ کو زد پہنچائی ہے, کیونکہ ان کی ایئر فورس غالباً اتنی تیار نہیں تھی, وہ لوگ ان کی اچھی منصوبہ بندی نہیں تھی. اور ظاہر ہے کہ پاکستانیوں نے جس طرح سے منصوبہ بندی کی تھی اور ہمیں ایج حاصل ہوا, تو ان کی ایک کہتے ہیں سبکی ہوئی ہے بہت بڑی. تو یقیناً یہ اس کے بعد کا اعتراف امریکہ بھی کر رہا ہے, فرانس بھی کر رہا ہے, پوری دنیا کر رہی ہے. اور اس کے بعد ہی آپ دیکھیں کہ ہوا کیا,
مئی میں جھڑپ کے بعد جو ہے پاکستان کا جو قد کاٹ ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر، اس میں ماشاءاللہ اضافہ ہوا ہے. پاکستان بھارت کا جو ایک بھرم تھا کہ وہ اس پورے ساؤتھ ایشیا کے چیمپئن ہے اور وہ جس ملک کو چاہے دبا دے، اور لیکن پتہ چلا کہ جی اپنے بیک یارڈ میں وہ کچھ نہیں کر سکتا. چائنا سے مقابلہ تو بہت دور کی بات ہے. بالکل. تو بھارت جو ہے یقیناً اس کو وہ بیک فٹ پر ہے آج، اور اسی لیے وہ تڑپ رہا ہے، مچل رہا ہے کہ کسی طرح سے وہ اپنی برتری ثابت کرے. اور اسی لیے پاکستان کو جو ہے بہت زیادہ چوکس رہنے کی ضرورت ہے، ہماری فوج کو رہنے کی ضرورت ہے جو ہے وہ ماشاءاللہ، حکومت کو رہنے کی ضرورت ہے، ہماری سول سوسائٹی کو رہنے کی ضرورت ہے. اور اب وہ ہمیں پتہ ہے کہ سازش وہ ہمارے مغربی سرحد سے بھی کر رہا ہے، وہاں سے ہمارے خلاف پراکسی بھی استعمال کر رہا ہے، اسٹیٹ ٹیررزم کا بھی مرتکب ہو رہا ہے. تو بھارت نے ہم سے آل آؤٹ ہم سے جنگ چھیڑی ہوئی ہے، اور وہ غیر اعلانیہ جنگ. اور ابھی پاکستان کو وہ انیشیٹو ہے وہ دوبارہ گریب کرنا پڑے گا. ایک زمانے میں ہمارے پاس بڑا انیشیٹو ہوا کرتا تھا، تو ہمیں ان کو اسی کہتے ہیں ان کائنڈ جواب دینا ہے کہ وہ جو ہمارے ساتھ کرتے ہیں ان کو لگے کہ اگر وہ پاکستان میں کچھ کرتے ہیں تو پاکستان بھی اسی طرح کی استطاعت رکھتا ہے کہ ہم ان کو جواب دے سکیں. لیکن ظاہر ہے کہ ہم جو بھی کریں گے وہ انٹرنیشنل نارمس کے مطابق کریں گے. بھارت کی طرح حرکتیں نہیں کرتے، ہم اسٹیٹ ٹیررزم نہیں کرتے. ہمارا ایک اپنا ایک معیار ہے دشمنی کا بھی. تو یہ سننا ہے. جی بالکل. میں وہ دیکھ رہا ہوں ہمارے صاحب آ گئے تو جب جی ایکسپرٹ سر، بالکل. جوہر سلیم صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. جوہر سلیم صاحب بہت شکریہ فار جوائننگ اس. سر، امریکی کانگریس رپورٹ علاقائی تناظر میں سر کتنی اہم ہے؟ اور کہا گیا ہے کہ سر بھارت کے ساتھ مستقبل کی جو جنگوں میں پاک چین تعاون خاصا اہم ہوگا. سر اس پر کیا کامنٹ دیں گے آپ؟ جی آپ کی آواز تھوڑی سی آہستہ آ رہی ہے. Can you just repeat it loudly? جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ سر امریکی کانگریس رپورٹ علاقائی تناظر میں سر کتنی اہم ہے؟ کیونکہ کہا سر یہ گیا ہے کہ بھارت کے ساتھ مستقبل کی جو جنگوں میں پاک چین تعاون خاصا اہم ہوگا. سر جی بالکل. دیکھیں بالکل میں نے یہ رپورٹ دیکھی ہے، اس کے مندرجات جو ہیں، اور اس میں دیکھیں بھارت کا وہ جو نیریٹو تھا، ایک بار پھر جو اندرونی طور پہ تو خیر انہوں نے اس کو بہت زیادہ پبلسائز کیا ہے، پروجیکٹ کیا ہے، اور اپنے جو لوگ ہیں ان کو تو انہوں نے بالکل ہی ایک ایسا جو دنیا تو نہیں مان رہی، لیکن انڈیا کے اندر انہوں نے اپنے عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. اور اس کا نتیجہ بھی آپ نے دیکھا ابھی بہار کے الیکشنز میں پھر جو ہے بی جے پی نے ایکسپیکٹیشن سے بھی شاید بہتر پرفارم کیا. لیکن جو دنیا کی تھنک ٹینکس میں بھی جو اس پہ انالیسس ہوئے ہیں یا میڈیا انالیسس ہوئے ہیں، اور پھر جب کانگریس نے بھی اس کے اوپر جب ایک رپورٹ مانگی ہے تو اس میں تو کلیئر ہے، اس میں تو یہ صاف جو انڈیا کی شارٹ کمنگس ہیں وہ بہت نمایاں طور پہ سامنے آئی ہیں. اور پاکستان نے جو جس طرح کا بیفٹنگ رسپانس دیا اس کی بھی بہت تعریف ہوئی ہے. دیکھیں اب جو مستقبل کی جنگیں ہیں، اب اگر انڈیا الزام تو خیر انہوں نے بہت لگایا کہ جی یہ تو سارا چائنا نے کیا ہے، اور جو ہے اچھا ایک طرف تو مانتے نہیں ہیں کہ جی جہاز گرے ہیں اور جی ہمارا نقصان ہوا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ چائنا نے کیا ہے. تو وہ آپس میں بھی سیلف ایک قسم کا میوچولی کانٹراڈکٹری ہو جاتا ہے نا. یا تو پہلے آپ تسلیم کریں کہ جی بالکل ہاں ہمارے پیارے گرے ہیں، نقصان ہمارا بہت زیادہ ہوا ہے، پھر آپ الزام لگائیں چائنا پہ. جب آپ مانتے بھی نہیں ہیں، تسلیم ہی نہیں کرتے، تو پھر الزام کس بیسس پہ لگا رہے ہیں؟ اچھا پاکستان چائنا کا جو دفاعی تعاون ہے وہ تو بہت زیادہ دیکھیں دہائیوں پرانا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں. پاکستان کی جو 80% سے زیادہ جو دفاعی ضروریات ہیں ان ٹرمز آف ملٹری ٹیکنالوجی اور ملٹری جو ہماری امپورٹس ہیں وہ چائنا سے ہوتی ہیں، یہ صحیح بات ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ انڈیا کی تو ہمارے سے 10 گنا بڑا ملٹری بجٹ ہے. وہ تو دنیا میں اسلحے کے سب سے بڑے خریداروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. انہوں نے تو بہت سے پروگرام شروع کیے ہوئے تھے جو سبسٹیٹیوشن کے. تو ابھی بھی جو ابھی ایک تیجس جو گرا ہے دبئی شو میں، اور ظاہر ہے کہ اس کے موقع پہ گرنا جو ہے ہمیں افسوس ہے، پائلٹ جو ان کا جو ہلاک ہوا ہے ظاہر ہے اس پہ. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ خاصی حد تک پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ جو پروگرام ہے جس پہ ان کے اپنے چیف نے کرٹیسزم کی تھی ان دا پاسٹ، اور بہت سے ان کے اپنے میڈیا نے بھی، کیونکہ ایک تو دہائیوں سے وہ جو ہے نا پروجیکٹ تعطل کا شکار رہا، اس کو جو ایکسپیکٹیشنز تھی وہ میٹ نہیں ہوئی، اور پھر فائنلی جب اس کے جو انہوں نے ان کی جو پروجیکٹ آئی ہے تو اس کا ظاہر ہے حشر اب دیکھ لیا سب نے. تو اسی طرح بہت سارے اور بھی ایسے ایریاز ہیں جس میں انہوں نے کوشش کی لیکن وہ اتنی کامیاب نہیں ہوئی. تو اسلحہ وہ باہر سے ہی خریدتے رہے ہیں زیادہ تر. اس کے بعد بھی اگر ان کو یہ شک ہے کہ اچھا جی پاکستان چائنا کے جو اگلی جنگوں میں بالکل پاکستان چائنا کے جو دیکھیں پاکستان چائنا کی تو ایک آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ ہے، وہ تو رہے گی. جو ہے ہم جانتے ہیں کہ ان پہ ایک بہت بڑا
جو ہے نا ان کے لیے ایک صدمہ بھی ہے اور ایک کانٹا ہے جو انہیں چبھتا ہے. لیکن یہ اس کے اوپر تو جو ہے نا ہمارے پاکستان کو اور چین کو ہمیں اس میں یا باقی دنیا کو اس پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تو اسی طرح چلے گی بالکل. اور مستقبل کی جنگوں میں جو اگر ٹیکنالوجیکلی بات کریں یا پھر دوسری طرف صفاتی طور پہ بات کریں, اسٹریٹجکلی بات کریں, تو دیکھیں چائنا کا بیانیہ اس جنگ کے دوران بھی یہی تھا کہ پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور پاکستان کی سوورینٹی اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے ہم کسی حد تک جائیں گے. اور دکھے کوئی یہ تو نہیں ہوا کہ کوئی دیکھیں کیونکہ پاکستان کی اپنی افواج جو ہیں, ہماری اتنی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی اتنی زیادہ ہے کہ صرف ٹیکنالوجی جو ہے جو کہ پوری دنیا کے ملک جو ہے, ایون یورپ بھی ہے, اس میں ہر ملک کچھ نہ کچھ ٹیکنالوجیز باہر سے لیتے ہیں, کچھ نہ کچھ اسلحہ باہر سے پروکیور کرتے ہیں. یہ تو ایک نارمل چیز ہے دنیا کی ایون ڈیولپ کنٹریز کے لیے. آپ ساؤتھ کوریا کو دیکھ لیں, بے شک بہت سے جاپان کو دیکھ لیں, ان کی کتنی زیادہ انڈسٹریل استعداد ہے, لیکن اس کے باوجود وہ بہت بڑے امپورٹرز ہیں اسلحے کے. تو یہ تو ایک جو ہے نا ایک نارم ہے. تو لیکن جو ہماری استعداد ہے اور 10 گنا کم بجٹ کے ساتھ ہندوستان سے, بالکل سر, بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا. عامر ضیاء صاحب, مضبوط خارجہ پالیسی, بالکل سر, مضبوط خارجہ پالیسی اور پھر سر عسکری برتری برقرار رکھنے کے لیے سر سیاسی استحکام اور معاشی ترقی سر اہم ہے. سر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مضبوط دفاع کے لیے وسائل ضروری ہیں, اور ایسے میں حکومت کے لیے سر اپنے غیر ضروری خرچے اور پھر کرپشن جس کی نشاندہی IMF نے بھی سر کی ہے, انہیں روکنا کتنا سر اہم ہے, اور کیا اس پر کچھ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں ایک تو بات یہ کہ ڈسپائٹ ابھی ہمارے یہاں سیاسی عدم استحکام ہے, اور اس کے باوجود کہ ہماری معیشت جو ہے بڑی کمزور ہے, ابھی وہ بہت ہی ناتواں ہے, اس کے باوجود ابھی دیکھیں کہ پاکستان فوج بہت کم بجٹ رکھتے ہوئے بھی بڑی مؤثر طریقے سے وطن عزیز کا دفاع کر رہی ہے. تو آپ تصور کریں کہ ہماری معیشت جو ہے وہ اچھی ہو جائے, ہمارا GDP کا سائز بڑھ جائے, ہمارے ملک میں سیاسی استحکام ہو, ہمارے ملک میں وہ لوگ ہوں کہ جن پہ کرپشن کا کوئی ان کے اوپر الزام نہ ہو, اور لوگوں کو ان پہ بھروسہ ہو, اور کہتے ہیں نا کہ ہر سب لوگ ایک صفحے پر ہوں, تو پاکستان کہاں پر ہوگا. یہ آپ تصور کیجئے کہ پاکستان کتنا مضبوط, کتنا طاقتور. کیونکہ ہم جو ہیں لوگ ہمیں جب بھارت سے کمپیئر کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی بھارت 5 گنا بڑا ہے اور سائز میں اتنا 1.25 ارب کی ان کی آبادی ہے, یقیناً ہوگی, لیکن 25 کروڑ آبادی بھی کم نہیں ہوتی ہے. ہم بھی ایک سائزبل پاپولیشن ہے, دنیا کا کہتے ہیں 5th موسٹ پاپولس کنٹری از پاکستان. تو ہم بھی کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے. پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لوگ بڑے باصلاحیت ہیں, بہت ہی محنت, کہتے ہیں محنت میں بہت آگے ہیں, محنت کش ہیں, بہت ہی انوویٹو ہیں. ان کو جب بھی صحیح قیادت میسر آئے گی, انشاءاللہ کبھی نہ کبھی آئے گی, تو آپ دیکھیں کہ پھر ہم کہاں جائیں گے, ہم اپنی معیشت کو کہاں لے کے جائیں گے. ابھی تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک خود غرض قسم کی پاکستان میں شرافیہ ہے, پاکستان میں بدعنوانی جو ہے وہ عام ہے. اس وقت جو ہے پاکستان کی حکمراں اشرافیہ میں اور عوام میں بہت بڑی خلیج ہے کہ ہماری بہت بری حالت ہے ہماری معیشت کی, لیکن ان کے جو اللے تللے ہیں ہماری حکمراں اشرافیہ کے, اسی طرح جاری ساری ہیں. یہ بڑے بڑے کیولکیٹس میں گھومتے ہیں بجائے اس کے کہ سادہ زندگی اپنائیں. حالانکہ وہ سمبولک ہوتے, اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم کوئی جہاز خرید سکیں گے, لیکن اس پہ لگی چاہیے کہ آپ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کا سمبلزم جو ہے, ہم امپورٹڈ بڑی گاڑیوں کی جگہ جو بھی میڈ ان پاکستان چھوٹی موٹی ہم وہ اسمبل کرتے, وہ گاڑیاں کیوں نہیں استعمال کرتے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم کروڑوں روپے کی ہماری بیوروکریسی اور ہمارے ڈپٹی کمشنر اور کمشنر جو ہیں بڑی بڑی گاڑیاں اور وزراء اور مشیر بڑی بڑی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں, جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ملک غریب ملک ہے. اور تو پھر کیا وجہ ہے کہ جی ہمارے حکمراں اشرافیہ کے پاس تو تمام وہ عیاشیاں ہیں جو کہتے ہیں ایک صفحے بل کے ممالک کے پاس ہوتی ہیں. ان کے گھروں کا کمروں کا سائز, ان کی عیاشی بالکل ویسی کی ویسی ہے. پاپولیشن کنٹرول کی رپورٹ آپ ملاحظہ کیجئے, چشم کشا ہے کہ بلوچستان جتنا ہمارا مالا مال صوبہ کہ جس میں معدنیات ہے, جہاں 1955 میں پہلی مرتبہ سوئی کے مقام پہ گیس نکلی, اور وہ گیس کا جو ذخائر تھے اس وقت کی دنیا کے سب سے بڑے ذخائر تھے, لیکن ڈیرہ بگٹی کی جو ڈسٹرکٹ ہے وہ پاکستان کے پسماندہ ترین ڈسٹرکٹس میں ہے. یعنی کہ وہاں کی جو زمین سے دھرتی سے چیزیں نکل رہی ہیں اس کا مقامی آبادی کو فائدہ نہیں ہو رہا. آپ اندازہ کریں اتنا مالا مال صوبہ ہے ہمارا بلوچستان, تو بڑے دکھ کی بات ہے, کیونکہ پورا پاکستان ہمارے کو ترقی کرنی چاہیے. کہ پاکستان کی 20 پسماندہ ترین ڈسٹرکٹس ہیں, اس میں سے 17 بلوچستان میں ہیں. گوادر بھی جو ہے وہ مطلب ہے جو 100 سے نیچے ڈسٹرکٹس آتی ہیں, 129 ڈسٹرکٹس ہیں پاکستان میں, ان میں شامل ہوتا ہے گوادر جہاں پہ پورٹ آپ نے بنایا ہے. تو یہ تمام اس باتوں کی غمازی ہے کہ there is a disconnect between the ruling elite
and the people of Pakistan. बिल्कुल और जो आम आदमी है उसके दुख मसाइब कुछ और हैं और हुकूमत अशराफिया के बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही फरमाया। जो आम शहरी है उसके दुख ही जो हैं वो बिल्कुल अलग है और उस पे तो किसी की निशानदेही होती ही नहीं है। हमारे जौहर सलीम साहब, सही या गलत की अब बात कर लेते हैं। सही या गलत, मगर मोदी का जो इलेक्शन बयानिया है सर वो कामयाब रहा है, सबने देखा है। सरमायाकारी आ रही है और अब ताकतवर हुकूमत से खारजा पॉलिसी को भी सर तक़वियत मिलेगी। तो सर जंग में शिकस्त के बावजूद सर बिहार इलेक्शन की जीत क्या साबित करती है? जी दो तीन चीजें हैं उसमें। एक तो ये है कि जाहिर है कि उन्होंने अपने मुल्क के अंदर जो है जो प्रोपेगेंडा जिस तरह किया, जो प्रोजेक्शन किया उनके मीडिया ने, तो हिंदुस्तान के लोग इसका मतलब उसको बाय करते हैं। एक तो ये है। वो दूसरी ये है कि देखें ये बीजेपी जो है इसकी अब इन्होंने पिछले 10 साल में सारी तब्दीलियां ऐसी कर दी हैं कि कोर्ट्स अपनी मर्जी के कर लिए, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी मर्जी की, इलेक्शन कमीशन तक को उन्होंने जो है ना वो इंडिया का एक ज़माने में कहते थे बड़ा इंडिपेंडेंट होता है, वो भी नहीं रहा। तो वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रास रूट्स लेवल तक वो इतना डोमिनेट कर गए हैं स्टेट स्ट्रक्चर में। उन्होंने ये जो एक हिंदुत्व का प्रोसेस शुरू किया और उस चक्कर में बहुत सारे जो मुखालफिन थे, जो लोग भी थोड़े से मॉडरेट्स थे, जो सेकुलर माइंडेड थे, उनको मार्जिनलाइज कर दिया, फिर माइनॉरिटी को मार्जिनलाइज कर दिया। तो उससे वो साफ नजर आता है कि बेसिकली द कंट्रोल जो है सोसाइटी पे अभी फिलहाल इतना है कि वो इलेक्शन जीत सकते हैं जो है। और फिर मोदी का भी जो पर्सोना बना है। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंडिया की जो सो कॉल्ड जेन जी है, जो बिल्कुल यंग लोग हैं 22 साल से कम उम्र के, या उससे थोड़े ज़्यादा भी कह लें, कुछ मिलेनियल्स भी, वो जो है ना वही समझते हैं कि मोदी के पर्सोना में उनको नजर आता है कि जी एक रिसर्जेंट इंडिया जी। अच्छा, ये लोग जो है ना इनको इस वक्त पूरी दुनिया के, आपको ये बताएंगे यंगस्टर्स के, जो पूरी दुनिया के जो सर्वर्स हैं, जो चैट रूम्स हैं, वहाँ पे ये लोग बहुत ही ज़्यादा ना हमेशा कोई हिंदुत्व की और कोई और बात हो रही है, वो कहेंगे जी हमारे माजी में तो हमारे फलां देवताओं ने ये कर दिया था, और वो जो है ना, तो इस किस्म का एक वो उन्होंने बना दिया, एक किस्म का नैरेटिव क्रिएट कर दिया है कि जी ये सारा कुछ जो है, जो सारा जो नॉलेज है, जो सारा इस वक्त टेक्नोलॉजी है, ये सारा कुछ जो है तो है हजारों साल से जो है ना हमारे हिंदू जो माइथोलॉजी है उसमें सारा कुछ है। और वो जो है ना, और हम जो है एक इमर्जिंग सुपर पावर हैं। अब है तो एक बहुत ही एक सतही किस्म का एक नैरेटिव है, जो कि जाहिर है किसी भी एक ऐसा मुल्क जहाँ को पढ़ी लिखी सोसाइटी हो या थोड़ी भी डेवलप्ड सोसाइटी होती, वहां पे नहीं चलना था। लेकिन देखें हिंदुस्तान अभी तक वो मुल्क है जहाँ पे अभी भी 50% लोगों को टॉयलेट की सहूलत भी मुयस्सर नहीं है। वहाँ पे अभी भी जो है ना जो पिछले 10-20 सालों में उन्होंने जीडीपी ग्रोथ हुई है उनकी, वो ज्यादातर सिर्फ ऊपर 1% पे मखसूस रही है। बाकी जो सारी आबादी है उसने उसका कोई तम्र नहीं देखा। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सर जौहर सलीम साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। आमिर ज़िया साहब, आपसे मैं सवाल करना चाहूँगी सर, हम अपनी कामयाबी जो है वो सिफारतकारी और खारजा पॉलिसी से सर मकबूजा कश्मीर और सिंध तास मुआहदे पर सर अब तक क्या कुछ हासिल कर पाए हैं और सर क्या करना अभी हमें बाकी है? देखिए, दुनिया के हासिल तो अभी कहते हैं ना कि जिद्दोजहद जारी सारी है। जब तक हमारे मकासद, हम अपने अहदाफ हासिल नहीं कर लेते तब तक तो कामयाबी का नकारा नहीं बजाया जा सकता। ये जौहर सलीम साहब बड़ी अहम बात कर रहे थे जी सर, और मैं जरा चाहूंगा कि उसको उसी चीज को आगे बढ़ाएं जी सर, कि जो इस वक्त हिंदुत्व की जहनियत है उनमें एक कई 100 सदी पुरानी जो है उसमें एक एहसास कमतरी भी झलक रही है। क्योंकि तारीख तो ये कहती है कि मतलब है कि हिंदुस्तान की तारीख जो है वो फातिहीन ने बनाई। वो कभी अरब यहाँ पर आए, कभी मुगल आए, कभी यहाँ पर मतलब है अफगान आए, कभी यहाँ पे सेंट्रल एशिया के लोग आए, तुर्क आए, उन्होंने इस खित्ते की तारीख को ढाला है। आर्यंस को भी आप शामिल कर ले तो आर्यन भी बाहरी से आए थे, ठीक है ना। फिर अंग्रेज आया और हिंदुस्तान जो है बुनियादी तौर पे एक मसनूई रियासत है। वो कोई मतलब है कोई हिस्टोरिकल एंटिटी जिस तरह वो पेश करते हैं, अखंड भारत का तस्वुर पेश करते हैं और वो शोका की मिसाल देते हैं। वो तो होता ये था कि दिल्ली पे अगर दिल्ली मजबूत है तो औरंगजेब आलमगीर के जमाने में भी बहुत उसकी सल्तनत को वसअत हो गई थी। दिल्ली कमजोर होता है तो जो नेचुरल उनके वो है कि महाराष्ट्र अलग हो जाता है, बंगाल का क्या ताल्लुक है इससे, खुदा आपका भला करे, दिल्ली से, यूपी से, ठीक है ना। तो वहां पर जो है इतने ज्यादा फॉल्ट लाइन्स हैं, इतने ज्यादा कंट्रडिक्शंस हैं, एथनिक भी हैं, कास्ट के भी हैं और जाहिर के मजहबी भी हैं कि वहां पर आप देखें कि वहां के मसीहों को, वहां के मुसलमानों को जिस तरह निशाना बनाते हैं।
تو یہ ان کا ایک احساس کمتری، لیکن کیونکہ ایک جنگوازم لے کر آ گیا ہے مودی جو ہے، اور وہ وہاں کے لوگوں کو سیل کر رہا ہے. اور اس میں ایک اور بات یہ ہوئی کہ اس کی اکانومی کیونکہ سائز بہت بڑا ہے، تو وہاں پر ظاہر ہے کہ فورن انویسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے. جیسے میں دیکھ رہا تھا ان کی ایک ریاست ہے آندھرا پردیش، تو وہاں پر گزشتہ 16 ماہ میں 120 ارب روپے کے ایم او یو سائن ہوئے ہیں. گوگل وہاں پہ $15 بلین کا جو ہے کال سینٹر اپنے وہ شامل کر رہا ہے. یہ چیزیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہمیں سمجھنا یہ کہ جی وہاں پہ فالٹ لائنز بڑھ رہی ہیں، اور بیکاز اٹ از این آرٹیفیشل اسٹیٹ. بعض لوگ مطلب اس کے اوپر بڑا وہ ناک منہ چڑھاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ انڈیا کوئی اینٹی ہے، اٹ از اے برٹش کریشن، نام انہوں نے دیا ہوا ہے اس چیز کو. اور دلی ابھی سمجھتا ہے کہ ہم انہیرٹ ہم نے کیا ہے برٹش راج کا، جو برٹش انڈیا تھا. تو وہ ان کا ایک ان کا پھر ہیجمنسٹک ڈیزائنز ہیں ان کے خطے میں، کہ جتنے بھی یا تو اکھنڈ بھارت کا تصور ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو ارد گرد کے ممالک ہیں ان کی بالادستی کو پول کر لیں اور اس کے زیر دست ہو جائیں. تو یہ پورا ایک کنٹرڈکشن ہے، اور یہ اس معاملے میں بھارت بہت زیادہ چلے گا نہیں، کیونکہ وہاں کی جو ڈیلٹس ہیں ان کا سائز بہت بڑا ہے. 25 کروڑ ہے ڈیلٹس کی آبادی وہاں پر. مسلمانوں کا سائز بہت بڑا ہے وہاں پر. ٹھیک ہے، ویسے وہ 19-20% ہوں گے کل بھارت کا جو بھی ہے ان کی تعداد. تو وہ جتنا زیادہ سیکولرزم سے دور ہوں گے، پہلے بھی سیکولرزم کا کوئی اصل خالص سیکولرزم نہیں تھا، وہ کانگریس کا ایک بہانہ ہوا کرتا تھا، لیپا پوتی ہوا کرتی تھی کانگریس کی. حالانکہ وہ بھی اتنی زیادہ تنگ نظر ہندو ذہنیت رکھتے تھے، اور جو قائد اعظم کہا کرتے تھے، مفترین قائدین پاکستان کہا کرتے تھے. مگر ہندوتوا جو آیا ہے، آر ایس ایس جب حکومت آئی ہے، بی جے پی کی آئی ہے، تو انہوں نے بالکل ایک برہنہ ناچ شروع کر دیا ہے. تو وہ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہماری خیر یہ ہے کہ پاکستان میں اتنے کنٹرڈکشنز نہیں ہیں. ہم لوگ اپنے آپ بالکل سر، قطع کلامی کے سر معذرت، اور سر آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جو بھارت کی مودی پالیسی ہے سر وہ زیادہ دیر تک چلے گی نہیں.